بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق، آپ کی خدمت میں آج کے دور کا سلگتا ہوا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بے شمار اور لاتعداد ایسے فون آتے ہیں جس میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری ایسی خواتین بہنیں جو شادی شدہ ہیں، 2 2 4 4 بچے بھی ہیں اور شادی کو بھی 15 15 18 18 سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ایسا ناسور جنم لے چکا ہے، یا یوں کہیے کہ ان کو اس ناسور کے لاحق ہو جانے کے بعد اب احساس آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا ہے کہ ہم کسی ایسے چنگل میں پھنس گئے ہیں کہ اس سے نکلنا، اس دلدل سے باہر نکلنا نظر نہیں آ رہا، کیسے نکلیں گے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سوشل میڈیا کا سانپ ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ اور اس طرح کی دیگر سوشل سائٹس سے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ دنیا میں ڈسے جا رہے ہیں، بلیک میل ہو رہے ہیں، غلط تصاویر شیئر ہو رہی ہیں، غلط ویڈیوز بن رہی ہیں، غلط قسم کے لالی پاپ دے کے اور چکڑی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، آئینے میں اتارا جا رہا ہے۔ پھر بالآخر یہ کام زنا پہ منتج ہو رہا ہے اور کچھ خواتین اس سے دل برداشتہ ہو کے خودکشیاں کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ اپنی مزید عزت کی خرابی سے بچنے کی خاطر اپنے بھائیوں، اپنے شوہروں، اپنے عزیز رشتہ داروں سے اپنی عزت کو داغدار ہونے سے مزید بچانے کے لیے وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ملے، کوئی عمل ایسا ملے، کوئی طریقہ ایسا ہو کہ فلاں شخص ہماری جان چھوڑ دے، ہمارا پیچھا چھوڑ دے، ہمیں بھول جائے، یا اس کو اپنے کیے کی ایسی سزا ملے کہ وہ تا قیامت یاد رکھے، اس کی نسلوں کے اندر بھی اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ کسی کے ساتھ، کسی کی زندگی کے ساتھ، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا نہ صرف مناسب نہیں ہے بلکہ قابل تعزیر جرم ہے۔ اب بات تو یہ ہے کہ غلطی تو آپ کی تھی، لفٹ تو آپ نے کرائی، قدم تو آپ نے بڑھایا، قرآن پاک کی صریح آیت اور حکم کی خلاف ورزی آپ نے کی۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ کسی نامحرم سے نرمی سے بات نہیں کرنی تو آپ نے کیوں کی؟ کسی کی جب تک ماں جائی بہن نہ ہو، جب تک کوئی بہن بہن اور بھائی بھائی نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اس غلط بات کو، اس غلط سوچ کو پروان چڑھانے میں اس کا ساتھ دیا۔ یہ آپ کی غلطی تھی، لیکن دیر آید درست آید، اللہ بھی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو توبہ کر لے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل کے ان گناہوں کی جگہ تحریر فرما دیتا ہے، فرشتوں کو بلا دیتا ہے، جگہ اور زمین کو بلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توبہ پر آسمان پر ایسا چراغاں کرتے ہیں کہ جس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا۔ تو اب چلتے ہیں بات کی طرف کہ ایسے شخص کا حل کیا ہے۔ ایسے شخص کا حل ہرگز ہرگز کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کا ہرگز ہرگز حل صرف بد دعا نہیں ہے، صرف بد دعا نہیں ہے، کیونکہ اگر بد دعا آپ اس کے حق میں کر رہے ہیں تو غلطی تو آپ کی بھی تھی۔ آپ کہیں میں توبہ کر چکا ہوں، تو توبہ تو بھائی آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے اتر کے زمین پر آپ کی نسل کی آزمائش کے لیے زندہ اور باقی رکھا گیا، اور یہ اعلان کیا کہ اب تم میں سے جو صحیح عمل کر کے آئے گا ان کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ لہٰذا صرف بد دعا کافی نہیں، اس کے چھٹکارے کے لیے پراپر لاہ عمل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بلیک میل کرتا ہے، وہ ناجائز کام پر مزید آپ کو ابھارتا ہے، مجبور کرتا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کے لیے دشمن کا لاہ عمل اختیار کریں۔ اور دشمن کا لاہ عمل، اب وظائف آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ یہ سوچ کے سوئے کہ صبح اس کی موت کی خبر آئے گی، نہیں آئی، تو اب کیا کریں؟ میں مشورہ دوں گا کہ اگر میں کروں تو بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کریں تو آپ نے کر کے دیکھا ہے، تو اب کریں تو کریں کیا؟ آپ کو عمل کی اجازت دیں گے چہل کاف کی، آپ کو پڑھنے کے لیے دیں گے چہل کاف، آپ کو مخصوص طریقہ بتائیں گے چہل کاف کا، آپ کو رات کو محنت کروائیں گے چہل کاف کی، انشاءاللہ وہ بیمار بھی ہوگا، وہ مردار بھی ہوگا، وہ پریشان بھی ہوگا، اس کی میموری سے آپ ڈیلیٹ بھی ہوں گی، اور آپ کا تصور اس کے لیے سہانے روح بن جائے گا، وہ آپ کو سوچے گا، پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے اگر
آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن اپنے انجام کو پہنچے، عبرتناک شکست کو پہنچے، اور اس کی نسلوں میں یہ بات رچ بس جائے کہ کسی کی زندگی کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنا، تو پہلی فرصت میں چہل کاف کا عمل حاصل کریں، اس کا نقد صدقہ ادا کریں۔ اس نقد صدقے کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے وہاں محنت کر رہے ہیں تو نگرانی میں کر رہا ہوں، اگر آپ وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں پیچھے دیکھ اور سپورٹ میں کر رہا ہوں، اگر آپ کو وہ عمل دیا ہے تو وہ آپ کو لائف ٹائم دیا ہے کہ جب بھی جو بھی جس وقت بھی آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا انشاءاللہ وہ ہتھیار آپ اس کے سر میں مارنے کے قابل ہوں گے، اور انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس لیے باتیں بہت بے شمار لا تعداد، لیکن خلاصہ یہ کہ انشاءاللہ چہل کاف کی برکت سے یہ بلیک میلنگ نہ صرف بند ہوگی، ختم ہوگی، اور آہستہ آہستہ آپ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اعتبار سے سکون میں آتے چلے جائیں گے۔ پھر یہ بات نہ آپ کے فرونسی کو، آپ کے منگیتر کو پتہ لگے گی، اور نہ وہ رابطہ آپ کے شوہر کے ساتھ کر سکے گا، نہ آپ کی کزنز اور آپ کے رشتہ داروں میں یہ بات پھیلے گی۔ اگر آپ یہ تینوں چیزیں چاہتے ہیں اور آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں تو اس موقع پر چہل کاف آگے بڑھ کے آپ کو سہارا دینے کے لیے تیار ہے۔ اب جس دوست کو، جس میری بہن، جس میرے بھائی کو ضرورت ہو وہ انشاءاللہ عمل لے، اللہ پاک کامیاب و کامران فرمائیں گے۔